ایسی درود پاک جو بندہ اس درود کو پڑھے گا تو اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس درود کو پڑھے گا تو مجھ پر واجب ہے کہ قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں۔ تو عام طور سے ہم لوگوں کو بہت ساری درود پاک یاد ہوتی ہیں، ایک بہت ہی مختصر سی چھوٹی سی میں آپ لوگوں کو درود پاک آج سکھانے والا ہوں، آپ کو بتاؤں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو پہلے تو یاد ہی کر لیں، اگر نہیں یاد کر سکتے ہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ اس درود کو پڑھ ضرور لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ ہی اس درود کو پڑھ لیں، کیونکہ بہت بڑی اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا جو شخص یہ درود پڑھے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے اس درود پاک کے پڑھنے کی، اور درود کی ہی مطلق درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ کوئی بندہ بغیر درود کے اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اور اللہ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، لیکن جب اپنی دعا میں درود پڑھ لیتا ہے تو اس کی دعا تمام پردوں کو چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جو فضائل کے اعتبار سے جو سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ جو درود ہے وہ کون سی درود ہے؟ وہ درود ابراہیمی ہے، جس کو ہم نماز میں عام طور سے پڑھتے ہیں۔ اس کا کیا ترجمہ ہوگا وہ بھی آپ پہلے سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جس کو ہم عام طور سے نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اور اس کے بعد جو درود پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا ترجمہ ہے کہ اللہ برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ تو یہ تو عام طور سے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ سب سے بڑی اور سب سے مضبوط اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اہمیت والی یہی درود پاک ہے جو ہمیں نماز میں دی گئی۔ لیکن الگ الگ فضائل ہیں، الگ الگ درود پاک کے الگ الگ فضائل ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پر اپنے امت کی سفارش کا وعدہ کیا ہے وہ درود آپ لوگ ضرور یاد کر لیں۔ وہ درود کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ پھر سنیں، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اس درود پاک کو جو بندہ پڑھے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس بندے کو جو بندہ اس درود پاک کو پڑھے گا میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں؟ ضرور مجھ سے وعدہ کریں، بغیر وعدہ کیے نہ جائیں، وعدہ کریں اور یہ بتائیں کہ کون کون اس درود کو یاد کرے گا، اور یہ بتائیں کہ وہ آپ لوگوں میں سے کون کون اس درود کو صرف پڑھے گا۔ تو یاد کرنے والے کون کون لوگ ہیں میں ان کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ان لوگوں کے حق میں قبول فرمائے جو لوگ اس درود پاک کو یاد کریں اور پڑھیں، کیونکہ یہ فضائل میں تمام چیزیں ہیں، اور فضائل ان لوگوں کے اوپر اچھے لگتے ہیں جو بندہ پہلے سے نمازی پرہیزگار ہوتا ہے نا، شریعت کا پابند ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوٹے چھوٹے عملوں پر بڑے بڑے جنت کے جہنم سے نجات کے پروانے عطا فرماتا ہے اور ان کو بڑے مقامات عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں میں سے کون کون یہ وعدہ کرتا ہے کہ اس درود پاک کو یاد کرے گا اور ہر نماز کے بعد اس درود کو پڑھنے کے عادی بن جائیں کہ ہر نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس درود کو پڑھنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس ہاسٹل میں میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔